اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں نہ تو یہ میں نے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے لکھ کے کہ میں دیکھ کے پڑھوں، اور نہ میں کوئی عالم ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں۔ میں ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس ویڈیو پہ ریمارکس دیں گے۔ پہلی ویڈیو ہے میری، اور ویڈیو بنائی صرف اس لیے ہے کہ یہ صاحب کی جو تقریر ہے نا، سید محفوظ شاہ صاحب، ان کی تقریر بھائی کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو، پھر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جی۔ اس مسئلے پر بدماشوں اور کالعدم گروہوں پر جو لوگ ان کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں، پھر ان کو شرفاء پر چھوڑ دیتے ہیں، ابھی تک داتا دربار کی بے حرمتی کا کوئی پرچہ درج نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہمیں اجازتوں کی پریشانیوں میں ڈالا گیا تاکہ ہم اس طرف لوگوں کی توجہ نہ مبذول کرائے۔ یہ اجتماع ہے اور عزت رسول و بطول کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کا تقاضا یہ ہے کہ داتا دربار پر جن لوگوں نے زیادتی کی، بے حرمتی کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم پوری طاقت کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور حکمرانوں سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس پر فی الفور کارروائی کرے۔ اگر یہ کارروائی میں تاخیر برتی گئی اور دہشت گردوں کے آگے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیکے تو ہم حکمرانوں کو حکمرانی سے ہٹا دیں گے، ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ جی سر، تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی بھائی۔ صرف ایک سمپل سا سوال ہے میرا سید محفوظ شاہ صاحب سے، عرفان شاہ صاحب سے اور مفتی حنیف قریشی صاحب سے۔ سوال یہ ہے کہ عزت رسول پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور بطول کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، جہاں پہ یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں کی زبان میں کیڑے پڑے ہوئے تھے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ گستاخیاں ہوئیں، پوری دنیا نے تماشا دیکھا۔ یہ بڑے بڑے پیر جو اب اس بات پہ بڑے سیخ پا ہوئے ہیں، بڑا چلا رہے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہو گئی ہے، داتا دربار کی انسلٹ ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو مان لی تم لوگوں کی بات، داتا دربار کی انسلٹ ہو گئی ہے، کیا داتا صاحب کی انسلٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کی انسلٹ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے نعوذ باللہ داتا صاحب کا؟ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، خدا کا خوف کریں۔ حضور کا کلمہ داتا صاحب نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے عزت حضور کی، اس کے بعد کسی اور دوسرے تیسرے کی ہے۔ ہم داتا صاحب کو دل و جان سے مانتے ہیں، ہم ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن حضور کی عزت پہ کوئی بالکل کمپرومائز نہیں۔ سب سے پہلے حضور کی عزت، اس کے بعد کسی دوسرے تیسرے کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرے عام پاکستان میں گستاخیاں ہوئیں، وہ کمینی عورت، وہ عیسائی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر گئی، تم لوگوں کی زبان میں کیڑے پڑ گئے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے تم لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کھایا، تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھایا، اور تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ پیرا نہ دیا۔ لعنت ہے تم لوگوں پہ، اللہ کی لعنت ہو تم لوگوں پہ۔ حنیف قریشی، تیرے پہ سب سے بڑی لعنت ہو۔ تو ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے تو ایک دفعہ بھی ناموس رسالت پہ نہ بولا، ہمیشہ حکمرانوں کی گود میں جا کے بیٹھتے ہو، سرکاری ٹی ویوں پہ جا کے بیٹھتے ہو، ان کی من مرضی کی باتیں کرتے ہو، تم یہ دین بیان کرتے ہو۔ یہ دہشت گرد نہیں ہیں جن کو تم لوگ دہشت گرد کہہ رہے ہو۔ اگر یہ دہشت گرد ہے نا تو امام مالک سے لے کے مجدد الافسانی تک، سید کفایت اللہ شاہ صاحب تک اور بابا جی رضوی تک سارے ہی دہشت گرد ہیں۔ غازی علم دین شہید دہشت گرد ہے، غازی ممتاز قادری دہشت گرد ہے، عامر شہید چیمہ دہشت گرد ہے۔ شرم کر، کچھ حیا کر، جس کا کھاتا ہے اس کا گا، جس کا کھاتا ہے اس کا گا۔ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے اس طرح بیان کر کے تو لگے کہ تو مفتی ہے، مفتی بن، مفتہ نہ بن، تو مفتہ بنا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے کھا رہا ہے۔ اور یہ سید عرفان شاہ اور محفوظ شاہ صاحب اور اس طرح کے سینکڑوں پیر، جعلی پیر، بالکل کسی کام کے تم لوگ نہیں ہو، لاکھوں مریض ہیں تم لوگوں کے، صرف تم لوگ اپنی جیبیں بھر رہے ہو، بس تمہیں آخرت بھول گئی ہے،
اللہ کا خوف تمہارے نزدیک نہیں ہے، غریب لوگوں کو تم نے کنگال کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ایک مرید دکھاؤ مجھے، کوئی پیر جس نے اس کا بھلا کیا ہو، کسی کو مکان بنا کے دیے ہوں، کسی کی بیٹی کی شادی کی ہو، کسی کی غربت تنگ دور کی ہو، کسی کے گھر کا چولہا جلایا ہو۔ صرف اپنا بینک بیلنس، چھوٹی سے گاڑی بڑی ہو گئی، بڑی سے اور بڑی ہو گئی، بنگلہ تھا، اس کے بعد اور زیادہ ایک بنگلہ لے لیا، گاڑی سے اوپر آ گئے، ہوائی جہاز لے لیا۔ یہ قبر کی مٹی ہمارا پیٹ بھر سکتی ہے مفتی صاحب، قبر کی مٹی ہمارا پیٹ بھر سکتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، مجھ سے زیادہ علم ہے آپ لوگوں کے پاس، میں تو ایک سادہ سا عام سا جٹ بوٹ سا بندہ ہوں، نہ مجھے ویڈیوز بنانی آتی ہیں آپ لوگوں کی طرح، نہ مجھے ایڈٹ کرنی آتی ہیں، لیکن میرا خون کھولا ہوا ہے، اللہ کی قسم میرا خون کھولا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو لوگ جانیں قربان کر گئے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ پہرا دیتے ہوئے لاہور میں شہید ہو گئے یا پاکستان میں اور جگہوں پہ شہید ہو گئے، تم لوگ انہیں دہشت گرد قرار دے رہے ہو، کل عدم قرار دے رہے ہو۔ اور اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ صاحب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور یہ 2 ٹکے کے حکمران انشاءاللہ نیست و نبود ہو جائیں گے۔ یہاں تو فرعون اور نمرود جیسے ظالم نہ رہے، ان کی کیا اوقات ہے، اور ان کے ساتھ چلنے والوں قیامت کے دن اللہ کے ہاں کون سا منہ لے کے پیش ہوگے؟ جس دن کلیجے حلق کو آ رہے ہوں گے، اس دن کس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ حکمران پارٹی کے ساتھ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف؟ اگر اس دن سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا اپنا، تو بتاؤ کس در پہ جاؤ گے؟ خدا کا خوف کرو، وقت ہے آج بھی، سنبھل جاؤ، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، آؤ لبیک کے پرچم تلے واپس آؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ